صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم بھی میرے آقا کی طرف سے جن صحابہ کو خاص مقام وغیرہ عطا کر دیا، اس معاملات کو اس رخ کو خلط ملت نہیں کرتے تھے صحابہ اکرام، بلکہ اس کام کے لیے ان صحابہ اکرام کا وہ حق سمجھتے تھے جو میرے آقا نے ان کو عطا کیا۔ بعد کی امت گمراہ ہو کر بعد کے لوگوں نے صحابہ اکرام کی عظمتوں کو مجروح کرنے کے لیے یہ نعرہ دے دیا گیا کہ صحابہ صحابہ ہی ہے۔ بات بالکل حق اور یقین اور ایمان کی ہے کہ صحابہ صحابہ ہے، غیر صحابی صحابی ہو ہی نہیں سکتا۔ لیکن مسئلہ اس کا نہیں ہے، مسئلہ اس کا ہے کہ ان صحابہ میں بھی دو جہاں کے مالک میرے آقا نے بعض صحابہ اکرام کو بعض خصوصیات عطا کی، تو وہاں پر ان کی وہ خصوصیتوں کو چھپانا، ان کی عظمتوں میں ان کے حق کو کم کرنا ہے۔ اور صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم کے باوجود صحابی ہونے کے میرے آقا نے کسی صحابی کے لیے اگر کوئی خاص مقام متعین فرما دیا، کوئی خاص بات ارشاد فرما دی، تو پھر وہ صحابہ اکرام ان کو صرف اپنے ساتھی کی نظر سے یا صحابی دو جہاں کے مالک کے صحابی ہونے کی نظر سے نہیں دیکھتے تھے، بلکہ وہ خاصیت کی نظر سے ان کو دیکھتے تھے کہ یہ صحابی تو ہم بھی صحابی ہے، لیکن ان کو میرے آقا نے یہ عظمت عطا فرمائی۔ لیکن گمراہیت وہاں سے شروع ہوتی ہے کہ صحابہ کی عظمتوں کو صرف ایک کو کہنا بھائی صحابی برابر، سارے صحابہ برابر ہیں، اتنا مولا علی کو یاد مت کرو، یا اتنا حسنین کریمین کو یاد مت کرو، یا پھر وہ یہ کہے سید ابوبکر اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے تذکرے نہ کرو۔ یہ بالکل غلط ہے۔ کیوں کہ صحابی تو اس رخ کے اعتبار سے صحابی ہے، میرے آقا کے صحبت کی یافتہ، اور اس معنی کے اندر تو ہر صحابی میرے آقا کی نسبت کی وجہ سے اولیاء اللہ کے دوست ہوتے ہیں، لیکن صحابہ میرے مصطفیٰ کے دوست ہیں، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کی امت کے رخ کو فرفتگی اور وارفتگی اور عشق، محبت اور قربان ہو جانے کا رخ اللہ نے اپنی طرف میں امت مصطفیٰ کا ہمارا تمہارا نہیں رکھا، اپنے محبوب کی طرف میں موڑ دیا۔ اب تم کہاں حماقت کریں گے، میں کہاں حماقت کروں، لیکن عام گناہگار مسلمان کو بھی اللہ کے نام پر قربان ہونا ہے۔ قربانی میں ہم کے کون کون نوجوان ہیں جن کی قربانی دینی ہے، تو ایک تو ملے گا نہیں ملے گا، اور وہی تقاضا آ گیا میرے آقا کی عظمت اور محبت پر، تو پوچھ گیا تو بیگم سے بولے گا کہ نہیں، میں دکان کو جا گیا تو سوچے گا کہ ذرا اب تو بڑے مصیبت کے دن ختم ہو گئے، اب تو راحت کے دن شروع ہوئے، ذرا میں آرام کر لیتا ہوں ایک آدھ سال، اس کے بعد سوچیں گے ہوتا ہے کہ نہیں، قربان ہونے کو اپنی سعادت دوسرے لمحے کو سوچے گا بھی نہیں۔ ارے اللہ کے نام پر میرے بچوں ہر کلمہ پڑھنے والے کی قدر کرو اس کے اعتبار سے کہ رب کا یہ اس پر انعام ہے کہ اگر اس مسلمان کو، عام مسلمان کو بھی اگر یہ کہہ دے، اس لیے یہاں پر نہیں کہ عام مسلمانوں میں چونکہ عشق مصطفیٰ کو ان ظالموں نے دور کر دیا میرے آقا کی امت سے، آقا کے نعرہ پاک سے امت کو محنت کر کے، یہ 180-90 سال کی محنتوں سے اسلام کے دشمنوں نے اور دین کے دشمنوں نے یہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کی محبت اور عشق کا جو عنصر اور جو انعام امت کو عطا کیا تھا، اس سے دور کرنے میں بڑی محنتیں کی ہیں۔ اب تو یہ رخ ہے کہ کہہ دو تو اس میں تعویلات نکال لیں گے، سمجھ میں آ رہی ہے؟ اس لیے میں خانقاہ محمدی والوں کی بات کیا ہوں اور میرے مریدوں کا معیار میں بیان کر دیا ہوں۔ اگر تمہارے دل میں بھی اگر میں یہ کہہ دوں کہ بس خوشنودی مصطفیٰ کے لیے اپنے آپ کو قربان کرنا ہے، یہ ایمان ہے کیا؟ یہ اگرچہ کہ یہ حق ایمان آج امت سے چھپا دیا گیا، خدا کرے اس امت کے علماء کو، مفتیان اکرام کو، مسجد کے ممبروں والوں کو، مسجد اور مدرسے والوں کو اس ایمان کو امت کے سامنے ظاہر کرنے کا موقع مل جائے تو خدا کی قسم اسلام کی رونق ہی کچھ اور ہوگی، نہیں ہوگی رونق۔ اور یہ کوئی بات مسلک اور جماعت کی، خانقاہ والوں کی، پیروں مریدوں کی نہیں ہے، یہ ایمان کی بات نہیں۔ جس کے اندر میں یہ ایمان ہی نہ ہو وہ مرید کہاں ہے؟ مسلمان تو ہو سکتا ہے لیکن مومن نہیں ہو سکتا۔ مسلمان ہے تو بھائی رہو، اپنے نماز روزہ زکوٰۃ اور تلاوت اور ماشاءاللہ اچھے باتیں، اچھے یہ عید رمضان بقرعید
ختنہ اور قربانی وہ کر لو، ادھر رہ جاؤ، مسلمان رہ جاؤ. لیکن مرید کیوں بنے ہیں؟ مومن بننے کے لیے. اور مومن اس شرط کے بغیر مومن نہیں بن سکتا وہ کہ جب تک وہ اگلے لمحے میں میرے آقا کی منشا کے لیے خود کو اپنے آپ کو ختم کرنے کے تیار نہ ہو، اور اس سے زیادہ اپنی زندگی سے، اپنی حیات سے، اپنے بیوی بچوں سے، اپنے کاروبار سے اور اپنی سانسوں سے اس کو محبت ہے، وہ بھی مرید نہیں بن سکا. برا تو معلوم ہوگا بعض لوگوں کو، لیکن مومن نہیں بن سکا نا جی. معیار قائم فرما دیا میرے آقا نے. مسلمان اس سے پہلے تو رہ سکتا ہے کہ چلو ابھی محنت کر کے مومن بن جائیں گے، چلو ابھی کچھ محنت کریں گے. مومن نہیں بن سکتا. مومن کون ہے؟ مومن صرف وہ ہے کہ جس کو اپنی جان سے زیادہ، اپنی آل اولاد سے زیادہ، اپنی زندگی کی سانسوں سے زیادہ میرے آقا سے محبت ہو. محبت کا مطلب یہ ہے، سمجھ گئے مومن کس کو بولتے ہیں؟ اور طریقت کا نظام ہے دل کے چور کو پکڑنے کا. جائزہ لے لیتے رہنا روزانہ، سونے سے پہلے اس بات کو، اٹھنے کے بعد میں، کیا میں مسلمان ہوں کہ میں مومن ہوں. فجر کی نماز کی تو فکر ہے، ظہر کی ادائیگی کا تو نظام ہے، قرآن کی تلاوت کے معاملات تو ہے، رمضان کے روزے سب کچھ، یہ تو یہ مسلمان ہی ہے. لیکن اس سے زیادہ فکر یہ کرنی چاہیے کہ میں مومن ہوں کہ نہیں. اس کا معیار، اس کی پہچان کیا ہے؟ کیونکہ نماز پڑھنے والے کو دیکھ کر مسلمان کہیں گے، زکوٰۃ دینے والے کو، تقریر کرنے والے کو، بیان کرنے والے کو، سفید سفید کپڑے پہننے والے، چہرے بورے والے کو مسلمان ہے، مسلمان ہے. اچھا یہ پہچان بھی تو دے دیا نا. غیر مسلم بھی کیا کہیں گے؟ مسلمان ہے بولیں گے، مومن بولیں گے. اچھا تم بھی ہے، شرابی کبابی بھی ہے بیچارہ، لیکن ہے رحمان، عبد الرحمان، مہتاب خان، سردار خان، کچھ بھی ہوگا بیچارہ. کون ہے؟ مسلمان نہیں. اچھا علم والے بھی ہے، عمل والے بھی ہے، ماشاءاللہ بہت زیادہ تقوی و طہارت والے بھی ہے، تو کیا بولیں گے؟ مسلمان ہی. زبان سے نکلتا ہے کہ مومن ہے وہ تو مومن. یہی تو سمجھنا ہے خانقاہ محمدی کا نظام. اس وقت میں سمجھنا ہے پہلے اپنی ذات سے، پھر پوری دنیا کو سمجھانا ہے. پوری دنیا کے ہر کلمہ پڑھنے والے کو سمجھانا، یہ ذمہ داری ہے خانقاہ والوں پر. اور وہ کیا ہے؟ خدمت. مومن اور مسلمان ہونے کا فرق سمجھانا. یہ خلط ملط ہو گیا ہے معاملہ، خلط ملط ہو گیا ہے معاملہ. تمہاری خدمت اور تمہاری محنت اور خانقاہ محمدی کے نظام کا مقصد، تم اپنے الفاظ میں، اپنے سادے سیدھے انداز کے اندر میں ہر مسلمان کو یہ سمجھا دو کہ مسلمان الگ ہے، مومن الگ ہے. مسلمان کے لیے 30 پارے پوری شریعت، سنت، مستحبات، دین پر عمل کرنا. لیکن مومن ہونے کے لیے کچھ شرائط نہیں ہے، بلکہ شریعت کے ساتھ میں اس کی تابعداری اور اس کی عظمت کو قبول کرتے ہوئے یہ منکر نہیں ہوگا دین کا، یہ منکر نہیں ہوگا سنتوں اور فرائض و شریعت کا. اقرار کیا ہوا ہوگا. اقرار نہیں، اس کو اپنی جان سے زیادہ پیارا سمجھے گا، اس لیے کہ میرے آقا کی وہ سنت اور شریعت ہے. قدرداں ہوگا، لیکن وہیں پر رکا ہوا نہیں ہوگا، رکا ہوا نہیں ہوگا، بلکہ اس کے مومن ہونے کی پہچان صرف یہ ہوگی کہ وہ میرے آقا کو اپنی جان، اپنے مال، اپنی آل اولاد، اپنی چاہتوں، اپنے نفس اور اپنی جان سے زیادہ، اپنی سانسوں سے زیادہ میرے آقا سے محبت کرنے والا ہوگا. اب یہ محبت جس کے اندر میں جتنی ہے وہ مومن ہے. آپ کے محلے کے اندر کتنے لوگ ہیں؟ کتنے مکان ہیں؟ بولے کہ 500 تو مسلمانوں کے مکان ہیں. اس میں پوچھو کہ کوئی مومن بھی ہے کہ تو تعجب ہوگا آپ کو، خود تعجب ہوگا. کثرت میں تو ہے مسلمان، لیکن تم خود مومن ہیں کیا نہیں کہہ سکتے، جبکہ اللہ کا مطالبہ ہے کہ مومن بنو. آج کتنا بڑا فرق آ گیا اسلام کے نظام میں. مسلمان بنانے کی فکر ہے اور مسلمان قبول کرنے کو تیار ہے، لیکن یہ مسلمانوں کے اوپر یہ محنت کا رخ ہی ختم ہو گیا کہ اسلام اور مسلمان یہ ٹھہرنے کے لیے نہیں تھا، بلکہ اسلام کی رہبری یہ تھی کہ تم مومن بنو. مسلمان تو سب کو بول رہا ہے، مومن بولو تو پیراگراف بالکل چھوٹا ہو جائے گا. قانون خدا کا ہے، میرے مصطفیٰ کا فارمولہ ہے.
مومن وہ ہے جو مجھ سے ٹوٹ کر اپنی ساری چیزوں سے، اپنی زندگی کے سانسوں سے زیادہ جو مجھ سے محبت، اور یہی وہ مومنین صحابہ کرام۔ اچھا صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے مسلمانہ تھے وہ دیکھی، مسلمانہ تھے وہ دیکھی، صحابہ تھے وہ۔ اچھا اولیاء کرام کو مسلمانہ تھے وہ بولتے کیوں؟ انہیں خود نہیں بولتا، وہابی بھی نہیں بولتا، بیچارہ رک جاتا وہاں پر، مسلمانہ نہیں بول سکتے، کون اولیاء تھے وہ۔ مومنین میں آگے کا مقام اولیاء کا ہے، تو ان کو مسلمانوں کی فہرست میں تم خود قبول نہیں کرتے، تو فرق ہے کہ نہیں مسلمان اور مومن میں؟ ذرا بات گہری ہو رہی تو پریشان تو نہیں ہو رہے؟ نہیں۔ اگر کوئی بولے وہ راجن شاہ ولی مسلمان تھے، نہ کو بولو ادب کے خلاف ہے وہ بولیں گے، بلکہ مومن تھے نہیں، مومن نہیں، اس سے آگے کا درجہ یہ تھا کہ وہ میرے آقا کے عشق کے اندر میں اپنے وطن کو بھی، سمرقند کو چھوڑ دیا تھا، یہاں پر آگے تھے، تو ان کو مومن مت کہو، مومن بھی برداشت نہیں کرے گا انہیں، نہیں ہم راجن شاہ ولی کو مومن نہیں بولتے، ولی اللہ نہیں بولتے، مارتا جا پڑو، ارے ولی اللہ ہے۔ تو ولی اللہ کے اندر میں مومن بھی چھپا ہوا ہے، مسلمان بھی چھپا ہوا ہے۔ اب ڈاکٹر ہونے کے بعد میں 10ویں پڑھا ہوا ہے بلکہ بولے تو ڈگری کا تعارف ہے کہ صحیح نہیں، پڑھا ہوا ضرور ہے وہ، مگر تعارف کا حق یہ نہیں ہے کہ اس کو 10ویں پڑھا ہوا کہو، بلکہ اس کے ڈگری کا یہ معیار ہے کہ اس کو ولی اللہ کہو۔ اب خانقاہ محمدی کی محنت کا نظام، ہماری خدمت کیا ہے کہ پوری امت کو، پورے کلمہ پڑھنے والوں کو مسلمان ہونے کا اور مومن ہونے کا فرق سمجھا دیں، اور یہ مسجد و محراب اور خانقاہیں تھی اس فرق کو بتا کر، بلکہ رب نے بھی یہ فرق بتا دیا۔ صحابہ اکرام کی جماعت آ کر کے کہ مومن آئے، مومن آئے، تو اللہ تعالیٰ نے حکم دے دیا کہ یہ مت کہو کہ تم مومن ہیں، بلکہ میرے محبوب آپ فرما دیجئے کہ وہ یہ کہے کہ مسلمان ہیں، ابھی مومن نہیں بنے۔ فرق تھا جی، کوئی الگ ٹیپیکل فارمولا تو خانقاہ محمدی کا نہیں دے رہا ہوں، یہاں سے وہاں تک کا پورا فارمولا صحابہ اکرام ضرورت اطمین سے لے کر تابعین، تبع تابعین اور اولیاء، اور پھر اس کے بعد میں پھر صرف عام مسلمانوں کا بھی میں نظریہ سمجھا دیا ہوں کہ اگر اولیاء کو کوئی اگر مسلمان کہے تو پیچھے کریں گا، نہیں مسلمان مت بولو، مومن، اب مومن تو تھے مگر مومن بھی مت بولو، ان کا صحیح تعارف نہیں ہوتا۔ کون ہے سعد اللہ حسینی، کون ہے صابر پاک، کون ہے راجن شاہ ولی، کون ہے تاج الاولیاء؟ اگر کوئی مسلمان بولا تو ان کی عظمت میں کمی کا احساس ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ ان کو بھی ہوگا جن کو بیچارے رخ مڑا ہوا ہے، ابھی اولیاء کی عظمتوں میں نہیں ہے، لیکن وہ بھی برداشت نہیں کریں گے اس کو، ان کو عام مسلمان مت کہو، خالی مومن مت کہہ دو، اس لیے کہ ولی ہے، وہ اللہ کے دوست ہے۔ تو پھر آج بھی امت میں علامہ اقبال کا غالباً وہ شعر ہے کہ اس امت کے قلب کی زمین آج بھی زرخیز ہے، ذرا محنت کر لو تو لہلاتی ہوئی کھیتیاں نکلے گی۔ امت کو اگر صحیح رخ دے دو تو اللہ کے کتنے دوست اس امت میں پیدا ہوں گے، تمہارے گھروں میں، تمہارے خاندانوں میں، تمہارے محلوں میں، تمہارے شہروں میں، تمہارے ملکوں کے اندر میں، لیکن وہ محنت کو ہٹا دیا گیا۔ اولیاء اکرام کی تعلیمات، صوفیہ اکرام کی تعلیمات، مدرسوں کی تعلیم تو شریعت کی ہوتی تھی، لیکن خانقاہوں کی تعلیم تربیت کی ہوتی تھی، جہاں پر نبض پکڑ کر یہی فرق بتایا جاتا تھا کہ تو کلمہ گو ہے، کلمہ پڑھنے والا ہے، تیرا دل ابھی کلمے کے نور سے اور کلمے کی نسبت سے خالی ہے۔ اب محنت کا وہ نظام دیا جاتا تھا کہ جس سے قلب تیرا منور ہو جائے، مومن ہو جائے۔ لیکن آج امت کے عمومی طور پر اللہ کا فضل ہے، اس زمانے کے اندر میں میرے خواجہ جی کا کرم ہے، خانقاہیں بنتی جا رہی ہے، خانقاہ کی طرف میں لوگ رجوع ہو رہے ہیں۔ مدارس سے تو مسلمان پیدا ہوں گے، دین کے خدمت گزار اور علم والے، شریعت کے نظاموں کے چلانے والے، قابل قدر ہے۔ مدارس سب اس بات کے اس معنی میں قدر ہے کہ ایک بچے کو گود سے لے کر گوڑ تک کے لیے مدارس کی ضرورت ہے، علماء کی ضرورت ہے۔ اس لیے اے بچوں، خانقاہ محمدی والوں، تم اپنے نظام کے لیے، اور نظام کیا ہے؟ کوئی نظام کچھ اور، نظام صرف یہ ہے خانقاہ محمدی کا کہ پورے مسلمانوں کو، ایک ایک مسلمان مرد و عورت اور بچے کو یہ رخ دے دو کہ مسلمان الگ ہے، مومن الگ ہے۔ مومن مسلمان ہو کر رہے گا، لیکن مسلمان مومن بننے کے لیے محنت کرنی پڑے گی۔ یہ فرق بتا دو امت کو، یہ فرق
بتا دو. انسانوں کو کیا بتاؤ؟ اسلام مت بتاؤ. 5 وقت کی نماز پڑھنا پڑتا ہے، یہ غسل کرنا پڑتا ہے، یہ ختنہ کرنا پڑتا ہے، وہ کرنا. اب اتنا کس سے ہوتا ہو کہ بھاگ جاتا ہوں. ان کو ایمان بتاؤ کہ ہم تمہارے ساتھ جو اخلاق برت رہے ہیں، اور تم کو ہم نے جو اپنے قریب بٹھایا، تم کو محبت سے جو پانی پلایا، اس لیے کہ ہمارے آقا کی سنت ہے. مدینے والوں نے یہ کہا ہے، اور مدینے والوں کے رب نے یہ کہا ہے کہ جو زمین والوں سے اچھا ہوگا وہ اللہ کے پاس اچھا ہوگا. ایمان دو ان کو. میرے آقا کی پہچان ایمان ہے. سمجھ میں آ رہی ہے؟ انسان آ جائے تو ان کو ایمان دو، اسلام مت دو. یہ اسلام دے دے کر تو دہشت گرد بن رہے ہیں نا جی. جتنے اسلام دینے والے ہیں سب کو کسٹڈی میں کیوں اٹکا رہے ہیں؟ فارمولہ غلط ہے ان کا. انسانوں کو اسلام نہیں دینا، میرے آقا کی پہچان دینا. اور میرے آقا کی پہچان لو تو جب ان کے دل کے اندر میرے آقا کی عظمت پیدا ہوگی تو یہی ایمان ہے. ایمان جب آ جائے گا، میرے آقا کی عظمت آئے گی، تو وہ بھی بولیں گے برادران وطن کہ وہ ذات پر ہم ایمان لانا چاہتے ہیں، کلمہ ہم پڑھنا چاہتے ہیں، تب تم کو اسلام دے. اب یہاں پر ایمان دینے کے بجائے پہلے اسلام دے دے رہا ہوں. کوئی سخت زمین ہے، تیار کرنے سے پہلے اگر بیج ڈال دو تو ضائع نہیں ہو جائے گا. یہ ہے اولیاء کرام. ایمان دیتے میرے آقا کی پہچان دیتے، زبردستی ہاتھ پاؤں پکڑ کے اس کو کلمہ نہیں پڑھا دیتے. میں تے مسلمان بنایا ہوں، یہ لے کتاب پڑھ، یہ لے پڑھ لٹریچر، یہ ابو الاعلیٰ کا لٹریچر اور وہ فلاں صاحب کا لٹریچر، یہ تبلیغ نصاب. یہ نہیں کرتے وہ لوگ. بلکہ جو بھی انسان ان کے رینج میں آتا ہے، ان سے ملتا ہے، اس کو میرے آقا کا عشق اور ایمان کی صورت میں عظمت دے دیتے ہیں. جب آ جاتا ہے میرے آقا کا گرویدہ بن جاتا ہے اور وہ دل سے میرے آقا کی طرف متوجہ ہوتا ہے، تو مدینے والے پھر اس پر توجہ کرتے ہیں ایمان کی بنیاد پر. تو پھر وہ اسلام کی طرف میں آتا ہے، اسلام کی چاہت پیدا ہوتی ہے اس میں. اب یہ ایمان تو آیا نہیں، اب زبردستی اس کو لا کے اسلام دے دیے. کیا کرے؟ بڑے اسلام کی اشاعت کرتے ہیں، اسلام کی تبلیغ کرتے ہیں، اور اسلام غیر مسلموں میں پہنچاتے. کس کو؟ چندر شیکھر صاحب کو بھی لے جا کے تفسیر کی کتاب دے دی ہے، اور ان کو بھی دے دی ہے. اتنے انسانوں کو انہوں نے تفسیر کی کتاب دے دی ہے اور دینی لٹریچر دے دیا. بہت خوش ہے کرسی پہ بیٹھ کے، جیسا کہ بیچارہ انہوں نے مسلمان بن گیا، مومن بن گیا. تجھ مومن نہ بن سکا، اس کو کیا بنائے گا؟ تو سچا مسلمان نہیں بن سکا، اس کو کیا مسلمان بنائے گا؟ پھر کیا ہوا؟ اس کی بے حرمتی کرے گا. ذمہ داری ان پر نہیں ہے، لیکن بے ترتیبی کی تو ذمہ داری ہوگی ان پر. اب جاتے ہی نعوذ باللہ اس سے پہلے 1.5 سال پہلے ہمارے سامنے ایک صاحب نے وہ ویڈیوز لے کر آ کے بتائے تھے کہ قرآن کی دینے والے قرآن کی لے کے دے دیے، لیکن جیسے ہی وہ دے کے کانفرنس کی طرح باہر نکلے تھے، بدنصیب ہے، تیرے پاس میں عظمت اور اہمیت نہیں ہے. تیرے پاس میں کوئی عظمت کی چیز ہے تو پہلے عظمت پیدا کر، اس کے بعد میں دے. قرآن کی کتاب کی تفسیر انہوں نے دے دیے. جیسے ہی وہ پریس کلب میں سے نکلے کہ 2 سر پھرے چائنیز جو تھے وہ قرآن پاک پر نیچے ڈال کے اسے خود اللہ شروع کر ویڈیو وائرل کر دیا. وہ کیا کریں گے؟ غلطی کس کی ہے؟ یہ جلد بازوں کی ہے، یہ مسلک اور جماعتوں کی ہے. یہ بس ہاں تفسیر دے دو، دین دے دو، تحریر دے دو. پہلے ایمان دے انسانیت کو، اور ایمان عشق مصطفیٰ ہے، میرے آقا کی عظمت ہے. انسان کو کیا دینا؟ پہلے اسلام نہیں دینا. اسلام دینے کی چیز نہیں، لا اکراہ فی الدین. اسلام تو لینے کی چیز ہے. لینے کی چیز تو زبردستی دے دے رہا ہے. کیا کرے گا؟ وہ نقل نہیں کرے گا. ایسیڈیٹی ہے، بریانی دی اس کو تو کھائیں گا جی؟ نہیں ہوتی. ایسیڈیٹی ہے، پہلے ایسیڈیٹی صاف کرو اس کی. بد اخلاقی، بد کرداری کی وجہ سے، مسلمانوں کے اعمال کی وجہ سے وہ قومیں ان سے متنفر ہے. ایسیڈیٹی ہے انہیں. پہلے ایسیڈیٹی ختم کر، اخلاق پیدا کر، اور ایمان دے میرے آقا کی محبت اور عشق کی صورت میں. جب وہ دے دے گا تو پھر وہ لیں گے اسلام کو. سمجھ میں آ رہی ہے؟ اس لیے وہ بات پہ رہ گئی کہ اولیاء اکرام کے معاملات کے اندر بیچارے یہ لوگ یہ کہیں گے ان کو مسلمان مت بولو گی، ان کو مسلمان مت بولو. پھر مومن بھی نہ بولو، ولی اللہ ہے. اور ایسے ہی معاملہ اولیاء بھی، صحابہ بھی نہیں، اولیاء نہیں. صحابہ کیا ہے؟ نہیں، وہ تو صحابہ ہے. انہوں ولی تھے گی تو بولیں گے پاگل ہے تو. ولایت سے آگے کے ڈگری ہے، میرے آقا کے دوست ہیں وہ. اولیاء بے ادب نہیں ہوں گے صحابہ کرام کے، گستاخی نہیں کریں گے وہ.
کیوں کہ صحابیت اس کا مطلب یہ کہ اسلام بھی، ایمان بھی، ولایت بھی، سارے مراکب اس کے اندر میں اس سے اعلیٰ ڈگری ہے وہ صحابیت۔ کوئی صحابی نہیں بن سکتا، ولی بن سکتا ہے۔ سمجھ میں آئی یہ فارمولہ؟ اب اس فارمولے کے مطابق میں اگر اولیاء کو، اگر بیچارہ وہ بھی ہے جو اپنی کرسی، اپنے عہدے اور اپنی دنیا کے قرض اور مجبوری کی وجہ سے اولیاء کی مخالفت بھی کرتا ہے، لیکن اس سے بھی پوچھو کہ سلطان الہند مسلمان تھے نہیں، زبان کترے گا کہ نہیں؟ مسلمان مت بول، کیوں مسلمان نہیں تھے گی؟ نہیں۔ اچھا پھر مومن تھے گی؟ ارے نہ کو بولی، انہوں جو تھے نا ان کی شان میں بے ادبی ہے خالی ان کو مومن کہہ دینا، کہ مسلمان بھی نہیں تھے، مومن بھی نہیں تھے کہ تھے، یہ بھی تھے وہ بھی تھے، لیکن اس سے اعلیٰ درجے پر تھے کہ وہ اللہ کے ولی تھے۔ وہ کہے گا جی ڈاکٹر ذاکر نائک بھی تو بول رہے ہیں، اچھا علامہ مودودی صاحب بھی، ڈاکٹر اسرار احمد صاحب پاکستان کے، انہوں نے بھی کہا یہ اولیاء کی عظمتوں کے بارے میں، ممکن نہیں ہے نا؟ سمجھ میں آئی بات؟ ولایت کا مقام مومن، مسلمان اور مومن ہونے کے بعد کے آگے کی ڈگری ہے، اور اس کا یہ تقاضا ہے کہ ان کی ڈگری میں کم نہ کرے۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ کے بعد صحابہ اکرام کو جو عظمت میرے آقا نے عطا فرمائی، صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، ان صحابہ کو صحابی نہیں کہتے تھے، بلکہ جو خصوصیت میرے آقا نے ان کو عطا کی تھی اس نظریے سے ان صحابہ کو دیکھا کرتے تھے۔ تمام صحابہ میں مولا علی کو جو عظمت میرے آقا نے عطا فرمائی تھی، صحابہ عام صحابی نہیں سمجھتے تھے مولا علی کو، بلکہ ان کو اپنا مولا سمجھتے تھے۔ اب بعد والے پہلوانا کیا کرے خلط ملط کرنے کو؟ نہیں، وہ صحابی تھے نا، خالی صحابی نہیں تھے، صحابہ سے پوچھو کہ کیا سمجھتے تھے انہیں۔ اسی طریقے سے بعض مخصوص مقامات جو میرے آقا نے صحابہ اکرام کو عطا کیے تھے، صحابہ عدل کے تقاضے کی بنیاد پر ان کو وہ عظمتیں دیا کرتے تھے۔ سیدنا ابوبکر سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ خلافت کے زمانے میں کوئی اہم مسئلہ آ جاتا دارالشورا کے اندر، مدینے کے اندر میں، تو کوئی فیصلہ نہیں کرتے، اگر حضرت مولا علی مشکل کشا نہیں ہوتے تو اس کو مؤخر کر دیتے تھے کہ اس پر فیصلہ بعد میں کیا جائے گا۔ بعد میں حضرت مولا علی تشریف لاتے تو ان کے سامنے مسئلے کو رکھ کر طے کیا کرتے تھے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ بھی یہ احتیاط کیا کرتے تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے پاس نماز جنازہ پڑھانے کے لیے اگر کوئی کہتا تو پوچھتے تھے، جب خلط ملط ہو گیا تھا نظام کہ حضرت حذیفہ ہے وہاں پر ہے، تو پھر آگے بڑھ کر بنداس نماز جنازہ پڑھا دیا کرتے تھے، اگر نہیں ہے خاموشی اختیار کر لیتے۔ کیوں؟ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ کے پاس ہیں، رازدار تھے وہ، منافقین کی فہرست ان کے پاس میں تھی، کہیں ایسا نہ ہو اچھا میں عمر فاروق ہوں علیہ السلام یا عمر فاروق رضی اللہ عنہ مجھے معاف کیجیے۔ لیکن صحابہ کرام کا بھی تقاضا یہ تھا کہ وہ جن کو جو مقام میرے آقا نے عطا کیا وہ مقام سے ان صحابہ کو پہچانا کرتے تھے۔ لیکن بعد کے زمانوں میں امت کو حق سے دور کرنے کے لیے یہ تقابل، انہوں بڑے انہوں چھوٹے، انہوں یہ انہوں وہ، اب یہ زگزاگ ہونا شروع ہو گیا۔ سائیکل کے پیڈلا مارنا شروع کرے، سائیکل کے پیڈلا مارنا شروع کرے، یہ سائیکل کے پیڈلا ہیں سواری کے، سمجھ میں آئے گا، جس سے مسلک اور جماعت چل رہے ہیں۔ اس لیے جو خصوصیات اللہ تبارک و تعالیٰ جن کو عطا کی اس مناسبت کے ساتھ ان کی عظمتیں ہیں۔ خانقاہ محمدی والے ان باتوں کو دھیان رکھے۔ تمہاری محنت کا مقصد اور عنوان مسلمانوں کو مومن بننے کا پیغام اور دعوت کا دینا ہے، سمجھ میں آئی؟ اور عام انسان اگر تمہارے رینج میں آ جائے تو ان کو تم اسلام نہیں دینا بلکہ اپنے اخلاق کے ذریعے سے انہیں میرے آقا کی محبت دینا جو ایمان ہے۔ اور پھر ایمان کیا ہے؟ صرف میرے آقا پر اگلے لمحے کے اندر میں میرے آقا کی منشا پر قربان ہونا۔ اگر تم سے کہو، امت سے کہو اللہ کے نام پر قربان ہو تو کوئی بھی تیار نہیں ہوگا کہ تم کو پکڑ کے لائے تو چھوٹ چھوٹ کے نکل کے بھاگیاں ہمیں بھاگے گا نہیں بھاگے گا۔ آج بھی امت میں یہ چیز موجود ہے، اس کی قدر کرو، امت کے ایک فرد کو جوڑنے کی کوشش کرو، اگرچہ جو نہ کچھ بھی ہو لیکن تم اپنی طرف سے فیصلہ مت کر دو کہ اس کو نہ بلائیں، تمہارا رخ صحیح نہیں ہے، پوری امت کو بلاؤ، کیوں کہ تمہارے پاس میں ان کی اصل دوا ہے۔ اور تمہارا پیغام کیا ہے؟ ہم مسلمان ہیں لیکن مومن بنے، اور مومن کیا ہے؟ میرے آقا سے ڈھونڈ کر محبت کرے۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ یہ ہے خانقاہ محمدی کا پیغام اور خانقاہ محمدی کی محنت کا عنوان۔ اگر یہ اس رخ کے اوپر اگر محنتیں ہو رہی ہے
جاؤ جھوپڑ پھٹیوں میں، جاؤ غریبوں اور مسکینوں کے پاس میں. وہ اپنی اولادوں کو ان کی غربت کے مارے ہونے کی وجہ سے نہیں، بلکہ ان کے اندر میں دین کی عظمتوں کی وجہ سے وہ اپنی اولادوں کو تمہیں دیتے ہیں. ورنہ وہی اولاد جو تمہارے مدرسے میں پڑھنے کو دے رہے ہیں، اگر محنت مزدوری پر لگا دو تو غربت میں کچھ سہارا نہیں بن سکتا ان کا. اس لیے میرے آقا کے کلمہ پڑھنے والی امت جو غریب ہے ان کو نظروں سے مت گراؤ تم. اگر وہ آ جائے تمہاری مجلسوں میں تو ان کے اندر میں تو عاجزی و انکساری زیادہ ہوگی تم سے زیادہ. تم ان کی خدمت کرو، اپنے سے بہتر ان کو سمجھو غریبوں کو. تم میرے خانقاہ محمدی والے بھی گمراہ ہے اگر تم مالداروں کو، سفید کپڑے والوں کو اور اچھے کھانے کھلانے والوں کو اور دنیا کے تقاضے اور دنیا کے کرنے والے اور پورا کرنے والے اور اچھی دعوتیں کرنے والے یا موٹر اور کار والوں پر اگر نظر رکھ رہے ہو تو میرے خانقاہ محمدی کے نظام کو تم سمجھ نہیں سکے. جو آ جائیں وہ اگر غریب اور مسکین ہو تو غریب اور مسکین اور ٹوٹے ہوئے دلوں کے قریب رب کی ذات ہوتی ہے. کون ہوتی ہے؟ میرے آقا نے فرمایا کہ دین غریبوں میں تھا، غریبوں سے پھیلا اور قیامت میں غریبوں میں سمیٹ کر آ جائے گا. ان کے گھروں کے اندر کی ان کمیوں کو تم محسوس کرو تاکہ تمہارے اندر شکر گزاری پیدا ہو. کریں گے اللہ تعالیٰ اس حق کے ساتھ محنت کو، اس لیے کہ اولیاء ہمیشہ محنت کا میدان غریبوں کو، اور غریب ہی ان نظام حق کو دنیا میں آگے بڑھائے. اللہ تعالیٰ حق کے ساتھ بڑھائے. بحق لا الہ الا اللہ.